نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں. نظر سے شبنم کے موتی لے کے میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے عطا ہوں الفاظ سحر تو پھر میں ان کا کلام لکھوں. پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے ان سے یا نسبت کا سلسلہ ہے. پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے ان سے یا نسبت کا سلسلہ ہے. روضہ اقدس کو جب تک دیکھ نہ پاؤں تو بہشت کو بھی ناتمام لکھوں. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میں ایک دن بالآخر ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا. میں ایک دن بالآخر ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلا تم خود بےتاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد و تکریم معزز سامعین و ناظرین، اس وقت آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام کیفی افیشل یوٹیوب چینل 691 سے لائک پروگرام. میرے محترم و معظم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد قریب ہے. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے استقبال ربیع الاول کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے ہم اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں. ہم اس مہینے کو سلام کرتے ہیں. ہم اس مہینے کے آنے پر خوشیاں مناتے ہیں. ہم اس مہینے کے آنے کے اوپر جشن مناتے ہیں. ہم اس مہینے کے آنے کے اوپر سیرت کونسل کرواتے ہیں. ہم اس مہینے کے آنے کے ساتھ ساتھ ہم ساقی کوثر کے عنوان سے کانفرنسیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم ربیع الاول کا استقبال کیوں کرتے ہیں؟ مہینے تو اور بھی گزر گئے ہیں. ہم نے کسی مہینے کا اس طرح استقبال نہیں کیا جس طرح ہم ربیع الاول کا استقبال کر رہے ہیں. اور اس کے استقبالات میں آج کل علاقائی سطح کے اوپر پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ کیونکہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ متصل ہو گئی، جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جڑ گئی. اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے اپنے محبوب سے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب پیغمبر میں آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دوں گا. کائنات کے اندر ہر چیز کی نسبت، جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ جڑ جائے گی میں اس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ جڑ جائے گی تو میں اس چیز کی عظمت کو، مقام اور رتبے کو بلند کر دوں گا. میرے دوستو توجہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے قبل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک سے قبل
دئیاں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کو مقام مل گیا۔ حلیمہ سعدیہ کو رب کائنات نے سارے کائنات کی دئیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ کیونکہ حلیمہ سعدیہ کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، مکہ المکرمہ شہر پہلے بھی تھا، لیکن مکہ المکرمہ کو میرے پیارے عظمت ملی، مکہ مکرمہ کو ماشاءاللہ عزت ملی، مکہ مکرمہ کے اندر رونقیں بحال ہوئی ہیں۔ اور یہ اس شہر کو عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ میرے آقا کا میلاد ہے، میرے آقا کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، میرے آقا کا مسکن ہے، میرے آقا کا گھر ہے۔ مکہ کو بھی رب نے عزت دے دی میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے۔ وہ مدینہ منورہ کہ جس کو لوگ پہلے یثرب کہا کرتے تھے، بیماریوں کا گھر کہا کرتے تھے، لیکن اس شہر کے اندر جب میرے آقا کے قدم مبارک لگتے ہیں تو رب کائنات نے مدینہ منورہ کی نسبت جب آقا کے قدموں کے ساتھ کی تو آقا نے مدینہ کو اب اللہ جل شانہ نے خالق کے کائنات نے مدینہ منورہ بنا دیا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، تو جس چیز کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جڑتی جاتی ہے، رب اس چیز کے مقام کو بڑھاتا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میرے پر آپ ابو بکر تھے، لیکن آقا کی نسبت کی وجہ سے آپ کو خالق کے کائنات نے صدیق اکبر بنا دیا، عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، جناب مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے شیر قرار بنا دیا، حیدر قرار بنا دیا۔ تو کہنے سننے کے بعد یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کا استقبال اس لیے کرتے ہیں، ربیع الاول کی عظمت اس لیے کراتے ہیں کیونکہ اس مہینے کی نسبت میرے آقا کی ملادت کے ساتھ جڑی پڑی ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ تو میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و خلقت، اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا محبوب پیغمبر، میں آپ کو مقام وہ دوں گا، آپ کو رتبہ وہ دوں گا، آپ کو عزت وہ دوں گا، آپ کو پروٹوکول وہ دوں گا، آپ کی شان اس قدر بلند کر دوں گا، آپ کی شان اس قدر عرفہ والا کر دوں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب توجہ کرنے کی بات یہ ہے، دیکھو کائنات کے لوگوں، ذرا اس بات پہ غور کرو، ذرا اس بات پہ فکر کرو، ذرا اس بات پہ توجہ کرو۔ آج اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو بھی افعال حسنہ کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آج میرے پیارو گرمی کے اندر، دھوپ کی شدت کے اندر آپ جاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، بسا اوقات مسجد کے اندر بجلی بھی نہیں ہوتی، کافی شدید گرمی ہوتی ہے، تو شدید گرمی کے ہونے کے باوجود بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، شدید گرمی کے باوجود بھی آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے رب کے گھر کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو میرے پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور اسی لیے میرے پیارو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے بچے قرآن پڑھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہم سے بھی ہمارا رب راضی ہو جائے گا، ہمارے بچوں سے بھی ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں، سب ہم اس لیے بجا لاتے ہیں تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عزت دی، وہ تقدس دیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب ساری کائنات کا اصول یہ ہے کہ ان کو میں نے پابند کیا افعال حسنہ کے کرنے کا، اوصاف حمیدہ کے بجا لانے کا، اس لیے تاکہ وہ مجھے راضی کریں۔ میرا محبوب میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت شان دی، بہت اونچا رتبہ دیا، بہت عزت دی، بہت عظمت دی. تو اس لیے ہم ماہ ربیع الاول کے اندر صرف اور صرف آقا کی میلاد، آقا کی جشن کے اندر بھی مصروف نہ رہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی زندہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بھی زندہ کریں. کیونکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت مبارک فرمانے والی شان ہے، من تمسک من سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. آخر میں اتنا کہوں گا، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم بھی تیرے در کا ادب ہے، تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.